ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ جگر مراد آبادی کا یہ شعر جو آپ کو سنایا ہے، یا پھر یہ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ امیر قزلباش کا یہ شعر بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ اور اسی طرز پر راحت اندوری کا بھی یہ شعر ہے، سنیے، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ یہ 4 اشعار جو ابھی پڑھے ہیں، انہیں سن کر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کس موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح اندازہ لگایا، موضوع ہے حوصلہ۔ میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں باتیں نور کی۔ حوصلہ یعنی کریج، ہمت، اور اس کا مطلب بہادری، لگن، ہار نہ ماننے کا جذبہ، مقصد، خواہشات، آرزو جیسے سندرب اور کانٹیکسٹ میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب حوصلہ کیا ہوتا ہے؟ فلموں اور کتابوں میں ہم ایسے پلاٹس بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ایک انسان مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، اسے اس کے اپنے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا اس کے رشتوں میں کھٹاس آ جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، ناکامیاں اس کا پیچھا کرتے نہیں تھکتی، اور ایک مومنٹ آف ریئلائزیشن دکھایا جاتا ہے۔ وہ انسان سیلف ڈسکوری کے ٹرپ میں چلا جاتا ہے، حالات ٹھیک کرنے کی کوشش میں جی توڑ محنت کرتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے اور حاصل یہ کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے سب کچھ اچھا ہونے لگتا ہے۔ ایونچولی زندگی ہی ٹریک پر آ جاتی ہے اور ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی کہانیاں کم و بیش اسی طرح کے پیٹرن پر لکھی جاتی ہیں، اور فلموں میں آپ کو اصل زندگی کی جھلک ضرور مل جائے گی، لیکن اصل زندگی میں ان فلموں اور کتابوں میں دکھائی گئی سچویشنز میں اور ان میں دکھائے ہوئے کینڈی فلاس آؤٹ کم کو ہرگز مت ڈھونڈیے گا۔ اور ویسے بھی ندا فاضلی نے یہی بات اس شعر میں کہہ ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، زندگی کیا ہے کتابوں سے ہٹا کر دیکھو۔ ایک لائن میں سمجھے تو یہ کتابی باتیں اصل زندگی کی ترجمانی نہیں کیا کرتی۔ فکشن اینڈ فیکٹس دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی کا پلاٹ الگ ہے، اینڈ وین دا پلاٹ تھکنس، تب حوصلہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایسے اشعار پڑھیں گے جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تھراپی دینے کے اعتبار سے ہی لکھے گئے ہوں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے فیض احمد فیض کا یہ شعر، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ شاعر خود کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ناکام دل نا امید تو نہیں ہو سکتا، مانا کہ غم کی گھڑی، غم کی شام لمبی ضرور ہے، لیکن شام تو ڈھلنے کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر غم بھی ٹلنے کے لیے ہوتا ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، شام ہے ڈھل جائے گی۔ دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنی ہمت ملتی ہے نا۔ اسی طرح علامہ اقبال کی یہ غزل ہے، جب بھی میں ڈاؤن اینڈ آؤٹ فیل کرتا ہوں تو یہ غزل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں،
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ شاہین یعنی ایگل، فیلکن، پرواز یعنی اونچی اڑان، فلائٹ۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال کی شاعری میں شاہین کا تصور آپ کو حوصلے کے میٹافر کے طور پر اقبال کی پوئٹری میں مل سکتا ہے۔ ویسے بھی ایک اور شعر ہے اقبال کا جس میں وہ لکھتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ خسر سلطانی یعنی محل، گنبد یعنی ٹوم، نشیمن مطلب ہوتا ہے گھونسلہ۔ ابھی الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے تو یہ شعر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یعنی شاعر صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ courage is always nurtured in the wilderness on rough terrain، یعنی حوصلے محلوں کی چھت نہیں بنتے، حوصلہ بھی آتا ہے جب ٹھنڈک دینے والی چھت چھننے لگتی ہے، جب آپ کمفرٹ زونز میں ایک دم باہر نکل آتے ہیں۔ انسان مشکل وقت سے گزر کر ہی شاہین جیسا حوصلہ رکھ پاتا ہے، اور اگر برا وقت آتا ہے تو اسے برا مت سمجھیے گا، اسے امتحان سمجھیے، اور امتحان اچھے ہوتے ہیں۔ کریج اور کیپیبلٹیز کو شاعروں نے خاموشی کے ساتھ ہی ایکویٹ کیا ہے۔ مطلب کئی ایسے اشعار ہیں جن میں انسان کی ہمت کو اس کی برداشت سے دکھایا گیا ہے، اور اس کے ضابطے کو یعنی اس کی برداشت کو اس کی خاموشی سے دکھایا گیا ہے۔ ناطق لکھنوی لکھتے ہیں، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ سکوت یعنی سائلنس۔ یہاں غور کریں کہ دریا ہے ایک چھوٹی واٹر باڈی ہے، اسے شور و غل بتایا جا رہا ہے، اور سمندر کو خاموش بتایا ہے، اور شاعر نے اگلے مصرعے میں ہی اس شعر کے کمپیریزن کی وجہ بھی صاف کر دی ہے، اور جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ ظرف یعنی قابلیت، ول پاور۔ اس شعر کا مطلب بس صرف اتنا ہی ہے کہ زندگی کی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے سب صبر کرتے ہیں۔ تو سمندر کی خاموشی پر یہ شعر آپ نے سن ہی لیا ہے، اب سمندر میں آنے والے طوفان کے بارے میں بھی ایک شعر ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ آل احمد سرور ساحل اپنی خاموشی اور ٹرانسپیرنٹی کے بارے میں لکھتے ہیں، ساحل کے سکوت سے کسے انکار ہے لیکن، ساحل کے سکوت سے کسے انکار ہے لیکن، طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ یعنی کہ دلیری اور مشکل وقت میں خود اعتمادی ہی انسان کا سب سے اہم اثاثہ ہے، یعنی ایسٹ۔ وہ انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتا، اور مشکلوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس طرح سے بات کرنی ہے اس وقت تو ہم سب جانتے ہیں۔ بسم العظیم آبادی کا یہ شعر سب کو پتا ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے،
دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور امیر مینائی کا یہ شعر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ شعر اس کے جواب میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، سرفروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر۔ سر پیدا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جان ایلیا سمجھا رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، عشق تو سر مانگتا ہے میاں، عشق تو سر مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے۔ جان ایلیا اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ عشق یعنی انسان کا کوئی مقصد، اس کا کوئی گول، کوئی پیشن سر مانگتا ہے۔ سر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دینا۔ تو ایک گریٹر گول کے لیے قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، حسرتوں کی قربانی دینی ہی دینی پڑے گی۔ قربان نہیں کریں گے تو پھر عشق کس سے کریں گے؟ عشق تو سر مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے۔ وقت چاہے کتنا ہی سخت اور کتنا ہی آزمائش انگیز کیوں نہ ہو، حوصلہ رکھیے، کیونکہ ہمارے حوصلے اور فیصلوں سے ہی ہماری شناخت ہوتی ہے۔ بس اتنا دھیان رکھیے گا کہ جب حالات بد سے بدتر ہو جائیں، جب ہر چیز پر سے یقین اٹھنے لگے، جو کہ ہوگی، تو امیر غزل باز کا یہ شعر زور زور سے خود کو پڑھ کر سنائیے گا، اور کئی بار پڑھ کر سنائیں۔ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ ناظرین، باتیں نور کی ختم کرتے ہیں، حوصلہ قائم رکھیے گا، اور ہاں، آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے میری بھی حوصلہ افزائی کریں۔ I will see you soon. Bye.